میرا نام ماہنور ہے لیکن سب مجھے مانو کہہ کر بلاتے تھے۔ میری عمر 22 سال تھی۔ گھر میں بس میرا بڑا بھائی، میں اور اماں رہتے تھے۔ میرے ابا کا انتقال ایک کار ایکسیڈنٹ میں بہت عرصہ پہلے ہوا تھا اور اماں یہ صدمہ برداشت نہ کرتے ہوئے بستر پر لگ کر رہ گئی تھی۔ میرے بھائی کی عمر کافی زیادہ ہو گئی تھی لیکن وہ دیکھنے میں اپنی عمر سے کم ہی لگتا تھا کیونکہ اس نے خود کا اور اپنی خوراک کا بہت خیال رکھا ہوا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ جوان اور توانا مرد نظر آتا تھا۔ اس لیے وہ ایک وقت میں 4 بیویاں اپنے پاس رکھتا تھا۔ سب بیویوں نے اپنے دن مقرر کیے ہوئے تھے اور بھائی اسی حساب سے ان کے پاس جاتا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا بھائی کیا کاروبار کرتا ہے لیکن وہ امیر بہت تھا۔ میری ہر خواہش پوری کرتا تھا اور صرف میری ہی نہیں، اپنی 4 بیویوں کو بھی ہر آسائش دیتا تھا۔ لیکن ایک بات جو مجھے کھٹکنے لگی تھی وہ تھا بھائی کا غریب گھر کی لڑکیوں سے شادی کرنا اور بچے کے بعد ان کو طلاق دے کر فارغ کر دینا۔ میں تو حیرت زدہ رہ جاتی تھی، بھائی کی اس حرکت سے بھلا کوئی مرد ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ سب مرد بچے کو دیکھتے ہی خوش ہو جاتے ہیں لیکن یہ انوکھا باپ تھا جو شادی کے بعد بچہ ہونے پر بیوی کو طلاق دے کر چلتا کر دیتا تھا۔ میں نے بہت بار نظر رکھ کر سچ جاننے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ اب مجھے لگنے لگا تھا شاید وہ بھی باقی مردوں کی طرح بیویوں کا جسم خراب ہو جائے گا، یہی سوچ کر طلاق انہیں دیتا ہے۔ اب مجھے لگنے لگا تھا شاید وہ بھی باقی مردوں کی طرح بیوی کا جسم خراب ہو جائے گا، یہی سوچ کر طلاق انہیں دے دیتا ہے۔ لیکن پھر وہ بچے کو کیوں پاس نہیں رکھتا تھا؟ آخر ایسی کیا مجبوری تھی جو یہ سب کرنے پر مجبور تھا، یا شاید شوق کیا کرتا تھا؟ میرا بھائی کوئی لڑکی پسند قسم کا مرد نہیں تھا جو کسی پر دل آ جاتا، کردار کا کافی کھڑا تھا۔ لیکن بس یہ طلاق والی بات مجھ سے ہضم نہیں ہو رہی تھی، اور طلاق کے بعد وہ دوبارہ شادی کی خواہش کرتا تو اماں تو یہ سب کر نہیں سکتی تھی، اس لیے مجھے ہی اس کے لیے لڑکی دیکھنی پڑتی تھی اور میں لڑکی دیکھتے ہی اس کی شادی کر دیتی تھی۔ ابھی اس کی شادی کو کچھ مہینے ہی ہوئے تھے۔ میری 4 بھابیاں آپس میں سلوک سے ہی رہتی تھی، زیادہ بات نہیں کرتی تھی۔ چاروں کو گھر الگ الگ لے کر دیا گیا تھا لیکن آج کل ایک بھابھی کی طبیعت ناساز رہنے لگی تھی۔ مجھے پورا شک تھا کہ وہ حاملہ ہو چکی ہے، لیکن اب مجھے افسوس بھی ہو رہا تھا کیونکہ میں جانتی تھی بچہ پیدا ہوتے ہی بھائی سے طلاق دے کر گھر سے نکال دے گا، لیکن میں کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ بھائی نے سختی سے بتانے کو منع کیا ہوا تھا کہ اگر بچہ ہوا تو طلاق دے کر نکال دے گا۔ یہ بات کسی کو بھی کانوں کان خبر نہ ہو، اور میں یہی کہتی تھی کہ میں کسی کو بھی خبر نہیں لگنے دوں گی۔ آج بھائی 2 کلو آم لے کر آیا تھا اور سب سے بڑی بیوی کو دیکھ کر کہا، روبینہ آج تم یہ سارے آم اکیلے کھاؤ گی اور کھانے کے بعد دھوپ میں بیٹھ جانا اور پورے 1 گھنٹے بعد کمرے میں آ جانا، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ میں نے جب بھائی کی یہ بات سنی تو حیرت سے دنگ رہ گئی، بھلا بھابھی کیسے یہ سب اکیلی کھائے گی اتنے آم، اور اس کے بعد دھوپ میں پورے 1 گھنٹے بیٹھے گی، وہ بھی اتنی گرمی میں؟ جولائی کا مہینہ چل رہا تھا اور گرمی اپنے زوروں پر تھی، اوپر سے بھائی کی یہ فرمائش میرا خون کھول رہا تھا۔ لیکن وہ بڑا بھائی تھا، میں ان سے کوئی سوال نہیں کر سکتی تھی، لیکن پریشانی اب مجھے بھابھی کی تھی کیونکہ وہ پریشان ہونے کے باوجود اپنے شوہر کی بات کو منع نہیں کر پائی تھی۔ اسے بھی پتا تھا کہ یہ سب مشکل ہے لیکن وہ یہ سب کرنے پر مجبور تھی، اب اسے کرنا تھا یہ سب۔ بھابھی نے پلیٹ اور چھری لے کر سب سے پہلے سارے آم چھیلنے شروع کیے۔ میں بھی بھابھی کے ساتھ بیٹھ کر ان کی مدد کرنے لگی اور بولی، بھابھی آپ کیوں بھائی کی یہ بات مان رہی ہو؟ منع کر دیتی، اتنے زیادہ آم کھاؤ گے تو موشن لگ جائیں گے اور معدے میں الگ درد اٹھے گا، اور آپ کا تو معدہ بھی کمزور ہے۔ ارے کچھ نہیں ہوتا پگلی، سر کے سائے ہیں، بات ماننی پڑتی ہے، اور وہ محبت بھی تو اتنی کرتے ہیں۔ اب میں انہیں اگر منع کر دیتی تو ناراض ہو جاتے، اور اگر شوہر ناراض ہو تو اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے، جبکہ شیطان تو چاہتا ہی یہی ہے کہ میاں بیوی میں لڑائی ہو، اس کا پسندیدہ عمل یہی ہے، اور میں کوئی موقع نہیں دینا چاہتی ان کو کہ وہ ناراض ہو جائیں مجھ سے۔ اور ویسے بھی میں اکیلی بیوی تھوڑی ہوں ان کی 4 بیویاں ہیں، اگر میں نے منع کر دیا تو اوروں کو کہہ دیں گے لیکن مجھ سے ناراض بھی ہو جائیں گے۔ تم نہیں سمجھ سکتی یہ بات، اگر میں اکیلی ان کی بیوی ہوتی تو نخرے دکھا دیتی اور ناز بھی اٹھواتی، لیکن اس گھر میں میرے علاوہ 3 بیویاں ان کی اور بھی موجود ہیں، وہ ضرور یہ کام کر کے اپنے نمبر بڑھا لیں گی، بے شک وہ بہت اچھی ہیں، لیکن شوہر کی توجہ کے لیے وہ بھی ایسا کوئی کام کر لیتی۔ تمہارا بھائی ہم سب سے بہت محبت کرتے ہیں، بھابھی نے ہنستے ہوئے جواب دیا اور دوبارہ سے کام میں لگ گئی۔ اب سارے آم چھیل لینے کے بعد
وہ کھانا شروع ہو چکی تھی اور میں ان کے پاس بیٹھی باتیں کر رہی تھی، ان کا دھیان بٹا رہی تھی تاکہ ان کو یہ کام زیادہ مشکل نہ لگے۔ اس لیے میں نے دوبارہ باتوں کا سلسلہ شروع کیا، لیکن بھابھی ایک بات جو مجھے بہت عجیب لگتی اور کھٹکتی ہے، میں نے تعجب سے ان سے پوچھا تو وہ آم کھاتے ہوئے حیران نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ شاید وہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کیا بات عجیب لگتی ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے انہیں بتایا کہ مجھے آپ سے پسینے کی بہت ہی گندی بدبو آتی ہے، کیا بھائی کو برا نہیں لگتا؟ میری بات سننے کے بعد وہ پہلے تو مسکرا کر میری طرف دیکھنے لگی اور بولی، پگلی تو نہیں سمجھے گی، لیکن میں تجھے بتا دیتی ہوں، اصل میں تیرے بھائی کو میرے پسینے کی خوشبو کافی پسند ہے، جس کا اظہار وہ کئی بار مجھ سے کر چکے ہیں۔ تم نے دیکھا ہوگا میرے کمرے میں ایک بھی پرفیوم موجود نہیں ہے، وجہ یہی ہے کہ ان کو پسند ہی نہیں ہے کہ میں کوئی پرفیوم لگاؤں، ان کو میرا پسینہ ہی پسند ہے۔ میں بھابھی کی بات سنتے ان کو عجیب نظروں سے دیکھنے لگی۔ یہی لگ رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہیں، بھلا کوئی شوہر کیوں اپنی بیوی کے پسینے کو پسند کرنے لگا؟ مجھے تو اتنی گندی بدبو آتی تھی کہ سانس لینا دشوار ہو جاتا تھا، لیکن بھائی بھی عجیب تھا اور اس کی بیویاں بھی عجیب تھیں جو اس کی بات مان لیتی تھیں، اوپر سے مجھے ایسی ایسی باتیں بتاتی کہ میں واقعی حیران رہ جاتی۔ ابھی تک طلاق والا حصہ نہیں سلجھا تھا کہ بڑی بھابھی نے ایک اور بات بتا دی، اور پسینے کی بات کرتے ہوئے وہ اسے شرما رہی تھی جیسے نئی نویلی دلہن ہو، میں نے بھابھی کی بات پر زیادہ کان نہیں دھرے تھے کیونکہ مجھے ان میں کوئی سچائی نظر ہی نہیں آئی تھی۔ میں خاموشی سے انہیں آم کھاتے دیکھنے لگی۔ کئی بار وہ بیچ میں پانی بھی پی چکی تھی، لیکن آم ابھی بھی کافی بچے ہوئے تھے۔ بھابھی پچھلے 10 منٹ سے لگاتار کھاتی جا رہی تھی۔ میرے ذہن میں آئیڈیا آیا تو میں نے آم لے کر جوسر میں اس کا جوس نکال دیا اور بھابھی کو لا کر دیا۔ بھابھی نے تشکر بھری نظروں سے مجھے دیکھا اور سارا جوس پی گئی اور مجھے گلے لگا کر میرا گال چومنے لگی۔ مجھے تو لگا تھا کہ آج کا پورا دن اس میں نکل جائے گا، لیکن تم نے مدد کر دی۔ بس اب چھت پر جا کر 1 گھنٹہ دھوپ میں بیٹھنا ہے، اس کے بعد کمرے میں جانا ہے تمہارے بھائی کے پاس۔ بھابھی نے دوپٹے کا کونا پکڑتے ہوئے شرما کر کہا۔ میں نے دیکھا بھابھی تو ابھی سے پسینے میں نہائی ہوئی تھی، اگر 1 گھنٹے دھوپ میں بیٹھے گی تو کتنی گندی بدبو آئے گی ان کے جسم سے، اور بھائی کیسے برداشت کرتا تھا؟ اس بات پر مجھے حیرت تھی، لیکن یہ حکم بھی بھائی کا اپنا ہی تھا، اس لیے میں خاموش رہی۔ بھابھی تو چھت پر چلی گئی، لیکن اب میرا دھیان اقصیٰ بھابھی جو کہ منجلی بھابھی تھی اس پر چلا گیا، کیونکہ وہ بیمار تھی اور مجھے ڈر تھا کہ اگر وہ حاملہ ہوئی تو اسے بھی طلاق ہو جانی ہے، اور وہ مجھے بھابھی اپنی بہت پسند تھی۔ وہ میری ہم عمر تھی، جس کے بھائیوں نے ماں باپ کے مرنے کے بعد اس کی شادی جلدی کروا کر اپنے سر سے بوجھ اتار دیا تھا۔ اب اس کو اگر طلاق ہو جاتی تو اس کا کیا ہوتا؟ اس لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اسے حاملہ ہونے ہی نہیں دوں گی۔ اسے چپکے سے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کا معدہ خراب ہو گیا ہے، کیونکہ پچھلے ہفتے بھائی نے اسے پورے 3 کلو سیب کھلائے تھے۔ ڈاکٹر کی بات سنتے ہی میں نے سکون کا سانس لیا اور چپکے سے حمل روکنے والی دوائی لے کر بھی اس کے کورس میں شامل کر دی۔ اب میں نہ چاہتے ہوئے بھی اسے روز وہ دوا کھلانے لگی تھی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ بھابھی کو طلاق ہو اور وہ در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو، اس لیے مجھے ایسا کرنا پڑا۔ لیکن میں ڈر بھی رہی تھی کہ اگر بھابھی کو پتہ چلا تو مجھ سے بدگمان نہ ہو جائے کہ میں کیوں نہیں چاہتی کہ وہ حاملہ ہو جائے۔ میں بے حد پریشان رہنے لگی تھی۔ میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا کہ تو جو کر رہی ہے وہ غلط ہے، لیکن میں بھائی کو بھی جانتی تھی، وہ بچے کے بعد منٹ نہیں لگائے گا اور طلاق دے دے گا بھابھی کو۔ لیکن اب میرے ذہن میں اور سوچیں بھی جنم لے چکی تھی، اور وہ یہی تھی کہ جب میری شادی ہو جائے گی تب بھی تو حاملہ ہو جائے گی بھابھی، تب کیا ہوگا؟ اب مجھے اس راز سے پردہ اٹھانا ہی تھا کہ کیوں بھائی بچے کے بعد طلاق دے دیتا ہے۔ عموماً تو لوگ خوش ہوتے ہیں، لیکن بھائی سب سے الگ تھے۔ میرے ذہن میں بہت ساری سوچیں بھائی کو لے کر چل رہی تھی، جس کی وجہ سے میں خود بھی بیمار ہو کر بستر پر لگ گئی تھی، اور شاید یہی غلط ہوا تھا۔ سب بھابیاں میرے پاس میرا حال پوچھنے بھی آئی تھی اور میرا خیال بھی رکھ رہی تھی۔ میں مسکرا کر ان کو دیکھتی تھی کیونکہ وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی۔ آج پھر بھائی نے اپنی سب سے چھوٹی بیوی عالیہ کو 3 درجن کیلے لا کر دیے اور کہا، یہ کھانے کے بعد ہیٹر لگا کر کمرہ بند کیا ہوا ہے، وہاں جا کر سو جانا، میں 1 گھنٹے کے بعد ہیٹر آ کر بند کر دوں گا، پھر تم میرے کمرے میں آ جانا، میں تمہارے لیے ڈھیر ساری شاپنگ کر کے لایا ہوں۔ بھائی نے خوشی سے بھابھی کو بتایا
اور وہ بھی خوشی خوشی راضی ہو گئی۔ اب بھائی تو کمرے میں چلا گیا لیکن بھابھی کیلے کھانے میں مصروف ہو چکی تھی۔ میں چونکہ بیمار تھی تو مدد نہیں کر سکتی تھی، لیکن اسے کہہ دیا تھا کہ 1 درجن کیلے کھا لو اور 2 درجن کا جوس بنا کر پی لو، اسے زیادہ آسانی رہے گی۔ بھابھی نے میری بات سنتے ہی اس پر عمل کیا۔ وہ کیلے کا جوس بنا کر سارا پی چکی تھی اور اس دوران وہ پسینے میں نہا چکی تھی۔ اس کے سارے جسم سے پسینہ بہہ رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنے دوپٹے سے پسینہ صاف کرتی اور جلدی جلدی کیلے کھا رہی تھی۔ اس دوران وہ مسکرا کر میری طرف بھی دیکھ رہی تھی، مانو تمہارے بھائی بہت ہی اچھے ہیں، مجھے تو سچ میں کیلے بہت پسند ہے، اور دیکھو اللہ نے شوہر اتنا اچھا دیا جو ہر خواہش بھی پوری کرتا ہے اور خیال بھی رکھتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے کیلے کھانا شروع کر چکی تھی۔ میں اب اس گھر کے اس ماحول سے بہت جلد گھبرا جاتی تھی۔ مجھے لگتا تھا بھائی شاید پاگل ہو رہا ہے جو ایسی حرکتیں کرتا تھا، لیکن بھائی تو پاگل نہیں ہوئے تھے، لیکن میں پاگل ضرور ہونے لگی تھی۔ بھائی پہلے بھی 2 بیویوں کو طلاق دے چکا تھا، وہ پاگل نہیں تھا، وہ تو صحیح تھا، لیکن پھر بھی بھابھیوں کو فارغ کر چکا تھا۔ لیکن میں اس بار ایسا کچھ بھی نہیں ہونے دینا چاہتی تھی، لیکن آخر کب تک یہ سب روک سکتی تھی؟ میری کوشش کے باوجود بھی مجھے لگ رہا تھا کہ عالیہ حاملہ ہو چکی ہے، کیونکہ اس کے وزن کے ساتھ ساتھ اس کا پیٹ بھی بڑھتا جا رہا تھا، اور آج وہ ہیٹر والے کمرے میں سو رہی تھی۔ لیکن جب بھائی نے جا کر دیکھا تو وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ ہمیں لگا وہ بے ہوش پڑی ہے۔ بھائی نے جلدی سے اسے ہسپتال منتقل کیا، تب ہمیں یہ پتہ لگا کہ وہ حاملہ ہو چکی ہے۔ اس کے بعد بھابھی تو بڑی خوش نظر آ رہی تھی، کیونکہ اس کی نظر میں اب اس کی اہمیت بڑھنے والی تھی، اور دوسری بھابھیاں بیچاری مرجھائی گھوم رہی تھی۔ شاید ان کو بھی یہی لگ رہا تھا اب چھوٹی بیوی کی عزت اور اہمیت بڑھ جائے گی، لیکن سچ سے صرف میں اور بھائی ہی واقف تھے، کیونکہ اب بھائی بچے کے بعد اس کو چھوڑنے والا تھا، اور یہ سب اس کے انداز سے ہی پتہ لگ رہا تھا۔ اب تو عالیہ بھی پریشان رہنے لگی تھی، جیسا وہ سوچ رہی تھی ویسا تو کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا، الٹا بھائی اب اور اکھڑا اکھڑا رہتا تھا اس سے۔ لیکن وہ سوچ رہی تھی کہ بچے کے بعد شاید بھائی ٹھیک ہو جائے، لیکن یہ سوچ اس کی تب غلط ثابت ہوئی جب بچہ پیدا ہوتے ہی بھائی نے اسے طلاق دے کر فارغ کر دیا۔ وہ بہت روئی، لیکن بھائی تو پتھر کا بن چکا تھا، اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ لیکن دوسری 3 بھابیاں پریشان رہنے لگی، ان کو پتہ چل گیا تھا کہ اب اگر وہ حاملہ ہوئی تو ان کو بھی طلاق ہو جائے گی، اسی لیے اگلے روز سے ہی اب وہ خود چپکے سے بچہ نہ ٹھہرنے والی دوائی کھانے لگی تھی۔ ایک بار بھائی نے بڑی بھابھی کو دوائی کھاتے پکڑ لیا تو بہت مارا کہ گناہ کا کام کرتی ہو۔ کہا کہ گناہ کا کام کرتی ہو۔ میں اب بھائی سے تنگ آ گئی تھی، اگر بچہ ہو جاتا ہے تو طلاق دے کر چھوڑ دیتا تھا، اور اگر بھابھی بچہ نہ پیدا کرنے کی دوائی کھاتی تو بھی مارتا۔ اب بھابھی کافی محتاط رہنے لگی تھی اور کھانے میں ملا کر دوائی استعمال کرتی تھی۔ آخر ان کو اپنی شادی بھی تو بچانی تھی، اس لیے ایسا کر لیتی تھی۔ اب چونکہ بھائی کی 3 بیویاں تھیں تو بھائی میرے پاس آئے اور چوتھی شادی کے لیے لڑکی دیکھنے کا بول رہے تھے۔ میں نے اب اس راز سے پردہ اٹھا کر ہی رہنا تھا، اسی لیے میں نے ایک ترکیب سوچی اور اس پر عمل کرنے کے لیے اپنی سہیلی کے گھر چلی گئی۔ وہ بہت غریب تھی اور اس کا باپ اسے بہت مارتا تھا، ماں مر چکی تھی، مجھے اس پر ترس آتا تھا، اور اب میرے پاس ایک آئیڈیا تھا جس سے اس کی زندگی بھی سنور جاتی اور مجھے بھائی کا راز بھی پتہ چل جاتا۔ اسما بہت بہادر تھی، اسی لیے میں نے اسے اپنے ساتھ اس کھیل میں ملانے کا سوچا۔ باقی بھابیاں تو بھائی سے اتنا ڈرتی تھی وہ بھائی کو میرا ہی سچ بتا دیں گی، اس لیے میں نے ان کو کچھ بھی نہیں بتایا اور اسما کو ساری حقیقت بتا دی۔ لیکن اس نے کہا یار تیرا بھائی کافی عجیب حرکتیں کرتا ہے، یہ تو کوئی ضرور بہت بڑا راز چھپا رہا ہے، کیا پتا اسے لڑکیوں کا نشہ ہو، اس لیے جب دل بڑھ جاتا ہے تو حمل کے بہانے طلاق دے دیتا ہے۔ لیکن جو بھی ہے شکر ہے تو نے مجھے بتا دیا، اب ہم مل کر کچھ نہ کچھ کر لیں گے، اسی بہانے میری بھی جان چھٹے گی، کیونکہ میرا ابا میرا بیاہ اپنے آوارہ کزن کے ساتھ کرنے والا ہے۔ تو رشتہ بھیج دے، ابا پیسے کے لالچ میں مان جائے گا۔ اور یہی ہوا تھا، میں نے اپنی ہی دوست کی شادی اپنے بھائی سے کروا دی۔ اب وہ ہر طرح سے بھائی پر نظر رکھتی تھی، کبھی بھی اسے اکیلا نہیں چھوڑتی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ سچ جاننے کے بعد وہ اس کی دوائیاں بند کروا دیں گی اور اپنے ساتھ باقی 3 بیویوں کا بھی ماں کا سکھ محسوس کروائیں گی، اور اب ایسا کرنا کوئی مشکل نہیں تھا۔ بھائی اب اسما کو زیادہ وقت دیتا تھا۔ باقی بھابیوں کو میں نے کہا تھا کہ صبر سے کام لیں
اب ان کی مشکلات حل ہونے والی ہیں، اس لیے انہوں نے کوئی احتجاج نہیں کیا۔ کیا پتا اسما کیا کر رہی تھی، لیکن بھائی اس کی ہر بات مانتا جا رہا تھا۔ میں نے جب اس سے وجہ پوچھی تو بولی، یار شوہر کو مٹھی میں کرنا ہے تو میٹھی باتیں اور اس کی پسند کا کام کرنا چاہیے، جو میں دل کھول کر رہی ہوں۔ اس لیے میں کافی حد تک اس کی رازدار بن چکی ہوں۔ اب اس سے بات پتہ چلی ہے کہ وہ جان بوجھ کر باقی بیویوں کو تیز خوشبو والا پھل کھلاتا ہے اور گرمی میں رکھتا ہے، کیونکہ اسے ان کا پسینہ بہت پسند ہے، اور میرے ساتھ بھی اکثر ایسا ہی کرتا ہے۔ مجھے تو ویسے بھی پسینہ زیادہ آتا ہے، اس لیے مجھے پھل نہیں کھلاتا، لیکن دن میں 4 جوڑے تبدیل کرواتا ہے اور جوڑے بھی غائب کر دیتا ہے، اس کے بعد نئے جوڑے دیتا ہے، لیکن نہانے کی اجازت بس رات کو ہی دیتا ہے۔ سونے کے وقت اب اس کے پیچھے کیا راز ہے یہ ابھی تک نہیں پتا چلا، لیکن میں بہت جلد یہ سچ بھی جان لوں گی۔ اسما کی باتیں سن کر مجھے بہت یقین ہو گیا تھا، بھائی پسینے کا دیوانہ ہے، لیکن کیوں اور کیا وجہ ہے یہ سب کرنے کی؟ اگر اسما کو ویسے ہی پسینہ نہ آتا تو اس کو بھی ڈھیر سارے پھل کھانے پڑتے۔ آج صبح ہوتے ہی بھائی نے بھابھیوں کے سارے کپڑے جو دھونے والے تھے وہ ایک بڑے سے شاپر میں ڈالے اور ان کو لے کر گھر سے چلا گیا۔ میں تو حیران رہ گئی تھی، کیونکہ اس کا بس مجھے ہی علم تھا، کیونکہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے بھائی کو یہ سب کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ میں نے جلدی سے جا کر اسما کو سب کچھ بتا دیا تو اس نے بھائی کو روک لیا اور خود بھی سج دھج کر اس کے ساتھ چل پڑی۔ بھائی نے اس سے ڈھیر ساری شاپنگ کروائی اور کھانا کھلا کر 1 گھنٹے بعد گھر چھوڑ دیا اور خود کہیں چلا گیا۔ میں نے اور اسما نے چپکے سے ان کا پیچھا کیا تھا تو ایک کپڑے کی فیکٹری پر نظر پڑی۔ بھائی اس فیکٹری کے اندر چلا گیا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو حیران نظروں سے دیکھا۔ ہمیں لگا کہ وہ ہمارے کپڑے پہنے ہوئے شاید بیچتا ہے، لیکن اندر جا کر جو سچ سامنے اسے دیکھ کر ہم دونوں کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ تو یہ وجہ تھی، اس وجہ سے وہ بیوی کو چھوڑ دیتا تھا۔ میری آنکھوں سے آگے کا منظر دیکھتے ہی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اسما مجھے دلاسے دے رہی تھی، میں خود بھی لڑکی تھی اور یہ سوچ کر ہی کانپ رہی تھی کہ اگر مجھے بھی بھائی جیسا ہی شوہر مل گیا تو۔ بھائی سب کو کام سمجھا رہا تھا۔ کیا کر رہے ہو تم سب؟ یہ لو کپڑے جلدی سے مشینوں میں ڈالو، مجھے صبح تک سارا مال تیار چاہیے۔ اور بہت اچھا کیا جو باہر کپڑے کی فیکٹری کا بورڈ لگا دیا ہے، اب کسی کو شک نہیں ہوگا۔ میں ہمیشہ ہی ایسے مالا مال رہوں گا، میری تو نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی۔ ابھی وہ اپنی باتوں میں ہی مصروف تھا جب اس کی نظر مجھ پر پڑی تھی۔ اس کے باقی کے لفظ اس کے منہ میں ہی دم توڑ چکے تھے۔ مجھے اور اسما کو دیکھتے ہی اس کا رنگ فک ہو چکا تھا۔ یقیناً اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ ہمیں سچ معلوم ہو چکا ہے، تو اب یہ سچائی سب کے سامنے آ جائے گی اور اس سچ کا پتہ لگنے سے اسے کافی نقصان ہونے والا تھا۔ اسی لیے وہ مجھے اور اسما کو بازو سے پکڑ کر ایک سائڈ پر لے گیا اور منہ بند رکھنے کی دھمکی دی۔ میں نے غصے سے کہا، بھائی اب آپ کچھ بھی چھپا نہیں سکتے ہم سے، اس لیے بہتر ہے سب کچھ سچ سچ بتا دیں، ورنہ یہ نہ ہو کہ ہمیں پولیس کو بلانا پڑے، کیونکہ آپ کی ان حرکتوں کی وجہ سے آپ کی 3 بیویاں دوسروں کے گھروں میں برتن مانج کر اپنا گزر بسر کر رہی ہیں۔ آپ کو ذرا رحم نہیں آیا ان پر؟ مجھے آج موقع ملا تھا تو میں اپنا سارا غصہ نکال رہی تھی اور چپ بھی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ بھی بھائی کو کھڑی کھوٹی سنا رہی تھی۔ میں سب سچ سچ بتاتا ہوں، لیکن تم یہ سب کسی کو نہیں بتانا، اس میں ہی ہمارا فائدہ ہے، اور اگر سب کو سچ بتا دیا تو یہ جو آسائشیں زندگی میں حاصل کر رہی ہو ان سے ہاتھ دھو بیٹھو گی۔ بھائی نے سچ بتانے کی حامی بھر لی، لیکن ہمیں لالچ نہیں تھا، ہم خاموش ہی رہے کیونکہ ہمیں سچ جاننا تھا، جو کہ کچھ تو سمجھ آ رہا تھا، لیکن ہمیں پورا سچ بھائی کے منہ سے سننا تھا۔ ہاں میں شادی کرتا تھا، اور جب بیوی حاملہ ہوتی تو بچے کے بعد طلاق دے دیتا تھا، کیونکہ حاملہ ہونے سے پہلے جو پسینے کی خوشبو ہوتی تھی میں ان کو تیز خوشبو والے پھل کھلا کر بڑھا دیتا تھا۔ جب ان کے کپڑے پسینے میں بھیگ جاتے تو یہاں فیکٹری میں لا کر کچھ اور کیمیکل ڈال کر ان سے پرفیوم تیار کرواتا تھا، جو مارکیٹ میں بہت چلتی تھی، لیکن کسی کو اس راز کا آج تک پتہ نہیں چلا تھا۔ لیکن جب پہلی بار بیوی حاملہ ہوئی تو پسینہ بہت آنے لگا، میں خوش ہو گیا، لیکن جب اس سے پرفیوم بنا تو ایک دم بیکار تھا، اس لیے اب میں جو بھی بیوی حاملہ ہوتی بچے کے بعد طلاق دے کر فارغ کر دیتا۔ بچے کی چاہت تو تھی، لیکن دولت سے زیادہ نہیں۔ اگر ایک بار ایک بیوی کو رکھ لیتا اولاد کے ساتھ تو اس کے پر نکل آتے، وہ سوال کرتی، اس لیے میں وجہ ہی ختم کر دیتا۔ میرے ساتھ اماں اس راز میں شامل تھی، لیکن اچانک وہ چارپائی سے لگ گئی، اب تو بول بھی نہیں سکتی۔ اب دیکھو میری ساری بیویاں آگے پیچھے گھومتی ہیں، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش میں ساری باتیں مانتی ہیں۔ بھائی کو اب بھی کوئی ندامت نہیں تھی۔ ہم نے جو ریکارڈنگ کی تھی اس کے پیچھے چھپ کر کھڑے پولیس والے کو دے دی اور بھائی کو پولیس کے حوالے کر دیا، کیونکہ بھائی دولت میں اتنا اندھا ہو چکا تھا، نہ اسے بیوی کی طبیعت دکھتی
نہ اسے ماں کی حالت سے کوئی سبق سیکھا۔ اس کا کہنا تھا کہ بچے روکنے کی دوا استعمال کروا کر وہ گناہ گار نہیں ہونا چاہتا تھا۔ تو کیا اپنے بچوں کو خود سے دور کر کے، اس کے سر سے باپ کا سایہ محروم کر کے، کیا وہ کوئی ثواب کا کام کر رہا تھا؟ ساری دنیا نے بھائی کا انجام دیکھا تھا۔ اسے 7 سال کی قید سنائی گئی اور سابقہ 3 بیویوں کو اس کے پسینے سے رہائش دی گئی اور ان کی اچھی جگہ پر شادی کی ذمہ داری مجھے دی گئی تھی۔ میں ان سب سے لا علم تھی، اسی لیے میری سزا یہی تھی کہ ان کی اچھے گھر میں شادی کروا دوں۔ باقی 3 بیویوں نے بھی طلاق کا مطالبہ کیا تھا۔ وہ ایک نیم پاگل شخص کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی، لیکن اسما نے ایسا کچھ نہیں کیا، بلکہ وہ حاملہ بھی ہو گئی تھی اور اب ڈیلیوری کے بعد اپنے بیٹے کو لے کر جیل میں جا کر دور سے اپنے شوہر کو اس کی اولاد کا دیدار کروا دیتی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ میں اس لیے جاتی ہوں تاکہ جو غلطی اس نے کی ہے اسے احساس ہو۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے، بھائی کو جیل بھجوا کر اولاد جیسی نعمت ملنے کے بعد بھی اس سے محروم ہے اور بیویوں کو طلاق دلوا کر اچھا کیا ہے؟ سابقہ بیویوں کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی تھی، اس کی وجہ سے یا شوہر کو معاف کر کے ایک آخری موقع دینا ان کو گھر اور دوبارہ سے شادی کروا کر صحیح کیا تھا۔